بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور الدین زنگی کون تھے؟ نور الدین زنگی ایک اہم مذہبی فرد تھے جو افغانستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے افغانستان میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ایک رات نور الدین زنگی نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج کچھ لمحے پہلے ہی پھر سے وہ خواب سلطان کو آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ بنا آرام کیے کچھ سپاہی لیے اور دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق سے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت مدینے کا راستہ دمشق سے 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے یہ راستہ بنا آرام کیے 16 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے آنے اور جانے کے سب راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پہ بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ آپ ہر چہرے کو بغور دیکھتے، لیکن وہ 2 چہرے کسی بھی چہرے پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا، مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر ہاں 2 مغربی زائل ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، جو تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصے دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائل اپنے آپ کو بہت ہی عبادت گزار ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ ایک دم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا کہا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سرکار دو عالم دو جہاں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں یہودیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس وقت سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں مجھے اس خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ اس ناپاک سازش کے خاتمے کے لیے ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے قریب خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو قدمین شریفین اور قبر اقدس چومنے کا سارا سعادت حاصل ہوا۔ تحریک لمبی ضرور ہے، پر امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ لائک، شیئر، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ دیجیے سب عظیم وائس کو اجازت۔ اللہ حافظ۔